صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول و نبی الکریم و بلغنا و نحن من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم یہ اس چیز کا علم حاصل کریں گے کہ اللہ والوں کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ اب جانتے یہ ہے کہ ایک ہم ابتدائی دور میں یہ جاننا ضروری ہے کہ نفس کیا ہوتا ہے، پھر یہ تزکیہ کیا ہے، اور پھر یہ اللہ والے کون ہیں۔ اب دیکھیں، ہر ایک انسان اپنے اپنے ایمان اور اعمال سے اپنی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو بندہ جتنا علم والا ہو، جتنا عمل والا ہو، پھر وہ اتنا ہی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تزکیہ کرتا ہے۔ اب تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین میں جو ہم کام کر رہے، ڈیلی اعمال میں جو رکاوٹیں آ رہی ہے، اس کو سائڈ میں ہٹا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یعنی نفس کہتا ہے نماز نہ پڑھ، پھر بھی ہم نماز پڑھنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ نفس کہتا ہے علم حاصل مت کر، پھر بھی ہم علم حاصل کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ نیکی کا تو حکم کر، برائی سے روک مت کر بولتا ہے، لیکن پھر ہم نیکی کا بھی حکم کرنا اور برائی سے بھی روکنا، اس کو بولتے تزکیہ نفس۔ اور ہفتے میں ایک بار حلقہ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ نفس کہتا ہے حلقہ میں اٹینڈ مت ہو، یعنی کہ حلقہ مت کر، تو پھر ہم حلقے میں بیٹھنا، ذکر لا الہ الا اللہ میں، وہ محفل میں رہنا، یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ مطلب بتانا اورل یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو سپرد کرنا، اور نفس اس کو ہمیشہ روکتے رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفس جو ہے نا، یہ اعمال کا چور ہے، یہ اعمال سے روکتا ہے، اچھے اعمال، نیک اعمال سے نفس روکتا ہے۔ اور یہ نفس کا بڑا کام کیا ہے؟ فسق فجور میں، یعنی کہ غفلت میں اور عیش و آرام میں، یہ چیزوں میں نفس بندے کو الجھاتا ہے، یہ چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ مطلب ایک طرف نفس جو ہے انسان کو ورگلاتا ہے، نیکی کی طرف مائل نہیں کرتا، فقط کہتا ہے کہ تو گناہ کر۔ تو جب ہم گناہ نہیں کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف، اللہ کے منشا کی طرف ہم آ جانا، اس کو بولتے ہیں تزکیہ نفس۔ اب دیکھو، ہر ایمان اپنے اپنے یقین کی بنیاد پر، اپنے اپنے ایمان کے درجات میں رہتا ہے۔ اب نارمل بندہ کوئی ہے مومن، اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ مومن کیا ہے۔ یہ جو علمی باتیں اور یہ گفتگو ہے، یہ علم دین ہے۔ اور یہ علم دین جو ہے نا، دراصل میں اس سے اللہ تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ کون سی بھی چیز، کسی چیز کا فنکار تب تک نہیں بن سکتا، ماہر، تب تک اس کے پاس وہ ہنر نہیں آتا، یعنی پریکٹیکل میں وہ پاس نہیں ہو جاتا، وہ مکمل کامل انسان نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح جب بندہ اللہ والا بننا ہے تو اس کو مکمل علم دین ہونا چاہیے، تاکہ وہ اچھی بری چیزوں کی پرکھ کرے، سمجھے کہ اعمال کرنے سے پہلے کہ یہ نیکی ہے، کیا یہ اعمال کرنے سے پہلے کہ گناہ ہے۔ یہ اگر بندے کو یہ سمجھ بوجھ آ جائے، کیسے آتی ہے؟ علم دین سے آتی ہے۔ جب علم دین اس کے پاس ہو تو وہ پھر وہ برائی اور گناہ سے بچتا ہے، رکتا ہے، اور وہ نیکی کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے کرتا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ کیا ہے؟ تزکیہ نفس جو ہے نا، جہاد اکبر ہے، یہ سب میں بڑی جہاد ہے۔ اور دیکھو، جہاد میں دو اقسام ہیں، قسم ہے، ایک جہاد اصغر، ایک جہاد اکبر۔ اصغر جو ہے نا، چھوٹی جہاد ہے۔ چھوٹی جہاد، اب مثال کے چھوٹی جہاد کیسی ہوتی بولے تو، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت جنگ میں اپنے صحابہ کے ساتھ گئے تھے۔ جانے کے بعد جو ہے نا، راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب جہاد اکبر کے لیے تم ریڈی ہو جاؤ، اب یہاں سے آپ جہاد اکبر کرو، بڑی جنگ کرو۔
تو بولے یا رسول اللہ ابھی تو ہم جنگ کر کے ہی آئے ہیں، ابھی تو جنگ ہوا ہے، کتنے کی ایسے شہید ہو گئے، اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاد فی سیف ہم نے کیا ہے، بلکہ اب جہاد فی نفس کرنا ہے، یعنی کہ اپنے نفس پر جہاد کرنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے، یہ سب میں بڑا جہاد ہے فرمائے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیں، تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا، تو دیکھو یار زندگی میں ہم سب لوگوں کو کام ہے یہ تزکیہ نفس، یہ کب تک کرنا؟ یہ مرنے سے پہلے تک ہمیشہ کرنا ہے، یہ خبر کی گود میں جانے سے پہلے تک کرنا ہے، یہ کیا جہاد فی نفس کرنا ہے، اپنے آپ پر جہاد کرنا ہے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے۔ اب میں یہ عرض یہ شروعات میں یہ کر رہا تھا، اللہ والوں کا تزکیہ نفس کیا ہے بتاؤ؟ اللہ والوں کا تزکیہ نفس دیکھو، اللہ والوں کی محفل میں آپ کبھی بیٹھو تو یہ بولو حضرت بہترین بیان کرے، تم زبردست بات بولے تو انہوں فوراً کلمہ پڑھتے، انہوں بولتے لا الہ الا اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا انہوں کلمہ کیوں پڑھے؟ وہ لوگ کلمہ اسی لیے پڑھے کہ اللہ کلام کرنے والا ہے، میں کلام کرنے والا نہیں ہوں، مطلب میں کچھ بھی بیان نہیں کرا، جو بھی کرا اللہ بیان کرا، انہوں دل میں یہ بات رکھ کے کلمہ پڑھتے ہو۔ اب یہ بات دل میں کئی کو رکھے انہوں، دل میں یہ بات کئی کو رکھے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرا، میں نے بیان کرا بابا، مطلب تم میری تعریف مت کرو، تعریف تمام اللہ کی ہے، تعریف میری کرو نہ کو بول کے بولنے کی بات ہے وہ، اس لیے انہوں کلمہ پڑھے۔ اور دیکھو تم اللہ والوں کی محفل میں کوئی بھی ایسا پیراں پڑھنے آئے تو بولتے ارے میرے پیراں کئی کو پڑھ رہا بابا، اللہ کے پیراں پڑھ، میرے کئی کو پیراں۔ اب تم پوچھیں گے پھر اللہ کو پیراں ہے کیا؟ بولتے اللہ کو پیراں ہے اسی لیے بولتے، اللہ کو پیراں نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ بات، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھ، ناک، یہ پارٹس آف باڈی جتنی بھی ہے ان سارے چیزوں سے اللہ پاک ہے، یہ سارے چیزاں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کا پیر اسی لیے بولا تمہارے کو پیر ہے، تم سمجھتے ارے میرا پیر ہے تو اللہ کا بھی پیر سمجھتے بول کے پیر بولا، مگر اللہ کا پیر نہیں ہے وہ۔ ارے تم اب کیسا بولے، ایسا نہیں بولنا، نہ بولے تو اللہ خود بولے سو ہے، خلق آدم بین یدی، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا، یعنی کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب تم پوچھیں گے میرے کو ہاتھوں سے، اللہ خود کہہ رہے کہ قرآن میں نے بنایا آدم کو اپنے ہاتھوں سے، جبکہ اللہ پاک ہے، اللہ کو ہاتھ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کئی کو بولے؟ تو میرے دادا پیر فرماتے ارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے ہاتھ کو ظاہر کرے، ہاتھ بولے، تاکہ تمہارے ہاتھ ہے تمہارے کو تو تم سمجھتے ہاتھ بول کے، تمہاری سمجھنے کے لیے اللہ بولے میرے ہاتھ سے بنا، لیکن اللہ کا ہاتھ الگ ہے، وہ علم کی کیفیت الگ ہے، وہ بعد میں لیں گے اپن انشاءاللہ تعالی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والے تزکیہ نفس ایسے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کتنی بھی تعریف کرو۔ اب دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، میں ہمارے دادا پیر کی بات ہے، میں ایک بیان سن رہا تھا ان کا 1998 کا یا 1995 کا، یعنی تقریباً 28 ایئرس ہو گیا، 28 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو انہوں ان کی بات میں، گفتگو میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اب ہو گیا 28-30 سال، وہ جب ہی کہہ رہے ہیں کہ میں 30 سال پہلے سے اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ کام اللہ قبول کر لے۔ تو دیکھیں 30 سال وہ ہو گئے، 30 سال یہ ہو گئے، 60 سال کا کام کرنے پر بھی پھر بھی بول رہے ہیں اللہ قبول کر لیے تو اچھی بات ہے بول کے۔ تو دیکھے بندو کیسے اپنے تزکیہ نفس کر رہے ہیں، سمجھ رہے آپ میری بات؟ مطلب اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، جو بھی کر رہا اللہ ہی کر رہا بول رہے، جو بھی کر رہا۔ اب یہاں پہ ایک بات ظاہر ہوتی، اس میں میں آنا بھی آ سکتی، میں کر رہا ہوں نہیں بول رہے، محنت تو کر رہے، اللہ قبول کر رہے، وہ بھی اللہ زندہ رکھا تو زندہ ہے، بات دے رہا تو بات کر رہے، اور سماعت دے رہا تو سن رہے، کلام دے رہا تو بول رہے، اللہ کر رہا تو کر رہے بول رہے، ہر والے کرتے رہتے ہیں، اور یہ نفس کا بڑا خیال رکھتے۔ یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس دیکھو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو شیطان کو بھی کس نے بھٹکایا؟ شیطان کو کس نے بھٹکایا؟ شیطان کو بھی نفس نے بھٹکایا۔ کیسے بھٹکایا؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
پیدا کیا، بنایا مٹی سے، بنائے بعد تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تمام فرشتے سجدہ کرے الا ابلیس، ابلیس کے سوا، ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے، اے ابلیس تو سجدے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابلیس فرمایا انا خیر منہ، بولا، بس اتنا ہی بولا اور کچھ نہیں بولا انہیں۔ کیا بولا؟ میں ان سے اچھا ہوں بولا انہیں۔ کیا بولا؟ ان سے اچھا ہوں بولا، اور کچھ نہیں بولا۔ تو اور فرمایا یہ کہ خلقت من نار، تو مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو آگ جو ہے اوپر کو جاتی ہے، میں فضیلت والا ہوں، میں بڑا ہوں، بس اتنا ہی بولا انا خیر منہ بولا، یعنی کہ میں ان سے بہترین ہوں بولا۔ حالانکہ شیطان جو ہے نا زنا کبھی نہیں کیا، شیطان جو ہے نا چوری کبھی نہیں کیا، شیطان جو ہے نا کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں کیا، تمام اس کے نیکیاں ہیں۔ وہ فرشتوں کا معلم ہے، فرشتے اس کو جھولا دیتے تھے تو وہ جھولا جھولتے ہوئے اللہ کی معرفت بیان کرتا تھا، فرشتے سنتے تھے، فرشتوں کو درس دیا، اللہ کا درس، اللہ کی کتاب پڑھایا، وہ ایسا عالم ہے وہ۔ تو اب لوگاں بولے اللہ والے کو کہ تم بہترین بیان کرے بول کے، انہوں خود کو بولیں گے میں بہترین بیان کرا بول کے، ارے تو پھر یہ کیسی بات ہو گئی؟ پھر بولیں گے، پھر نفس آ جاتا، میں بیان نہیں کر، اللہ بیان کرا بولتے اللہ والے۔ یہ تزکیہ نفسی چاہیے، یہ نفس کو تزکیہ تو کر رہے نا، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دے رہے بہترین۔ میں ابھی بھی دیکھو، کبھی بھی اللہ والے سب میں زیادہ ڈرنے والے اللہ والے چے نفس سے، حالانکہ نفس کو ضرباں دیتے مگر ڈرتے بھی نفس سے بہت بڑی بات بول رہا ہوں، مطلب ضرب دیتے، نفس کو کاٹتے، اور نفس سے ہمیشہ پنگا رہتا اللہ والوں کا، مطلب وہ جتنا بھی حاوی ہو جائے پھر بھی اللہ کے قریب ہی ہونے کو جاتے رہتے، اور اللہ کے قریب ہوتے اللہ کا قربی حاصل کرتے، لیکن ڈرتے بھی اس سے۔ کئی کو بولے تو انہیں شیطان جو ایسا معلم کو بھٹکایا سو نفس سے، اچھا ہوں بولا، یہ اچھا ہوں بولنا یہ نفس کی خرابی ہے، نفس بولتا ہے اچھا ہوں۔ اب ہم بولے بیان کر کے کسی کو ہم بہترین ہے، اس سے بہترین ہے، اس سے بہترین ہے، اس سے اچھا میں بیان کر رہا ہوں، اب میں ایسا بولوں گا تو میں پکڑے جاتا ہوں بول کے اللہ والے کیا کرتے؟ میں اچھا نہیں ہوں بابا، اچھا تو اللہ ہی سے بولتے، اللہ کی زندگی سے زندہ ہوں، اللہ کی سماج سے سنتا ہوں، اللہ کے کلام سے بولتا ہوں، اللہ کے ارادے سے ارادہ کرتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، صفر رکھتے، ظاہر اور باطن میں یہ لوگوں کا تزکیہ نفسی ہے یہ۔ تو سب میں زیادہ جو ڈرنے والے ہیں اللہ والے سے، اور سب میں زیادہ تزکیہ نفس بھی کرنے والے ہیں تو وہ اللہ والے ہی کرتے ہیں تزکیہ نفس۔ تو بتانا یہ ضروری ہے دوستو کہ اپنے آپ کو بہترین سمجھنا یا بہترین بولنا یہ کس کی عادت ہے؟ یہ شیطان کی عادت ہے۔ بولا کس نے؟ بلوایا کس نے؟ کہلوایا کس نے؟ نفس نے کہلوایا، تو بولے کون؟ شیطان بولے، صرف مردود ہوا ایک ہی بات سے کہ بہترین ہوں۔ جبکہ فرشتے جب سجدہ کیے تھے آدم علیہ السلام کو، کئی کو سجدہ کرے تھے، ان کو معلوم ہے کہ یہ خلیفہ ایسا خلیفہ بننے والا نہیں ہے، ہاں اس کے قلب میں اللہ کا نور داخل ہونے والا ہے۔ یہ فرشتوں کو اللہ نے علم دیا، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام میں رکھا، جس کی وجہ سے وہ سجدہ کر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا یہ ہے دوستو کہ فرشتے یہ بھی خود اللہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ جو ہے قتل گیری کرے گا، آپس میں فتنہ فساد بھرپا کرے گا، کیوں تو پیدا کر رہا، یہ سوال رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اب مجھے بولو دوستو اللہ تعالیٰ کیا جانا ہوگا انسان کے بارے میں جو فرشتوں کو چپ کرا دیا؟ وہ یہی ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ بولتا ہے عرش جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی صدا جب ہوتی ہے کلمہ شہادت سے تو اللہ کا فرشتہ جھوم اٹھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو وَعَلَّمُ لَا الہ، جس طرح اللہ نے فرمایا قرآن میں جانو تم لا الہ الا اللہ کیا ہے، جو بندہ حقیقت میں علم لا الہ الا اللہ جان لے گا، پھر جیسا بیان کرنا ہے، جیسا سمجھنا ہے سمجھے گا،
جب محفل ذکر سجائے گا یا محفل علم سجائے گا، جب خدا کی گفتگو ہوگی، خدا کی تعریف ہوگی، خدا کی حمد ہوگی، اور جب مصطفیٰ بشری تقاضے میں آخری زمانے میں آنا تھا وہ تعریف مکمل ہو گئی ہے، پھر خدا بولا دیکھ آج میری تعریف پوری ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف بیان کرے، کوئی رسول کو یہ مقام نہیں ہے سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام انبیاء، یہ سردار الانبیاء ہے۔ تعریف پوری ہوگی، دنیا مکمل ہوگی، اب بس آنا ہے تو بس حشر آنا ہے، آنا ہے تو قیامت آنا ہے۔ الحمدللہ حضور کا دین، اللہ کا منشا پورا ہو گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔